فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی۔ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی امی بنا کر بھیجا ہے۔ ویسے امی ہونا، ان پڑھ ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا، یہ کوئی صفت نہیں ہے، لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب امی کی نسبت کی جاتی ہے تو یہ بہت بڑی صفت بن جاتی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دنیا کے کسی انسان کو میرا استاد نہیں بنایا، میں دنیا میں کسی کا بھی شاگرد نہیں ہوں، دنیا کے تمام انسانوں سے اعلیٰ ہوں، دنیا کے تمام انسانوں سے میری ذات بلند ہے۔ اس لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرا استاد ہے، یا کوئی یہ بھی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے کسی سے پڑھا ہے، کسی سے سیکھا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی امی بنایا ہے اور مجھے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا ہے، اور علم بھی ایسا عطا فرمایا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا علم، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی فہم و فراست اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صفت کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کچھ انبیاء تو ساری دنیا کے لیے آئے، لیکن اکثریت انبیاء اکرام علیہم السلام کی مخصوص علاقوں کے لیے تھی۔ اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے نبی بنایا۔ ایک تو ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور پھر دوسری چیز یا دوسرا رتبہ جو اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ ہے خاتم النبیین والا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے کہ قیامت کی صبح تک جو بھی انسان پیدا ہوگا، اگر وہ اپنی فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کرے۔